اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، یقیناً ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 31۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ رحمت اور شفقت کرنے والا ہے، اسی لیے اس نے اولاد کو قتل کرنے سے ماں باپ کو حکماً روک دیا۔ قتل اولاد کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ اولاد جس سے انسان بے حد محبت کرتا ہے، اس کو قتل کرنے کا سبب دل کا شفقت سے خالی ہونا، کیونکہ بچوں سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے، یعنی فاقے کے ڈر سے وہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ کون؟ مشرکین۔ فقر کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن رکھنا ہے، اور اگر اس کا سبب بیٹیوں پر غیرت ہو تو وہ جہان کو خراب کر دینے کی کوشش ہے۔ پہلا معاملہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حرمت کو پامال کرنے کا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت نہ ہونا، اور دونوں ہی قابل مذمت ہیں۔ قتل اولاد کو نسل کو ختم کرنے سے بچانے کے لیے روکا گیا۔ اسلام نے قتل اولاد کو کس درجے کا گناہ قرار دیا؟ اسلام نے قتل اولاد کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اولاد کا قتل بڑا گناہ ہے۔ نحن نرزقهم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ اللہ رب العزت نے والدین کو بھوک کے ڈر سے قتل کرنے سے منع کیا اور سب کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، بچپن میں بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت رضاکیت پر عدم توکل یا براہ راست حملہ کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، اور جیسے تمہیں دے رہے ہیں ویسے ہی تمہاری اولاد کو بھی دیں گے۔ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یقیناً ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل قتل اولاد خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر اس لیے جاری ہے کہ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت اور صحت اور حسن کی حفاظت کے لیے اولاد کا کم ہونا ضروری ہے۔ قتل اولاد عقیدے کی خرابی کی وجہ سے رواج پاتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پر یقین نہیں رکھتے، وہ رزق کے وسائل کی تنگی سے خوف کھا کر بھی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اولاد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی دین سمجھتے ہیں، وہ ان کے نام پر اولاد کو بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے پوچھا اور اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں بغیر علم کے قتل کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس کو حرام کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا۔ یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہیں ہوئے۔ سورۃ الانعام آیا 140۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 32۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کے قریب جانے کی ممانعت زنا کے مجرد فعل کی ممانعت سے زیادہ بلیغ ہے۔ اس لیے زنا کے قریب جانے کی ممانعت زنا کے تمام مقدمات اور اس کے اسباب کو شامل ہے، کیونکہ اگر کوئی بادشاہ کی مخصوص چراگاہ کے آس پاس پھرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ چراگاہ میں داخل ہو جائے، خاص طور پر جب کہ یہ بات ہے کہ اکثر نفوس کے اندر زنا کا قوی ترین داعیہ ہے۔ ابو امامہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرح متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے
اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کہ تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کہ تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بات نہیں کرے گا، ایک بوڑھا بدکار زنا کرنے والا، دوسرے بال بچے والا مغرور کے باوجود محتاجی کے اپنے گھمنڈ کی وجہ سے نوکری اور محنت نہ کرے، تیسرا جھوٹا بادشاہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کو اس طرح کھینچ لیتا ہے جس طرح انسان اپنے سر سے قمیض اتار لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں آج اللہ جن سے روز قیامت نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ہی انہیں پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ اور کسی جان کو جس سے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، اور جو کوئی مظلومانہ قتل کیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کو پورا غلبہ دیا ہے، چنانچہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 33۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور کسی جان کو قتل نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے ناحق قتل کو حرام ٹھہرایا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے یہ حکم ہر نفس کے لیے ہے جس کے قتل کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا، اور اس نے لعنت کی ہے اس پر، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان اپنی تلواریں سونت کر مد مقابل آ جاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہے تو مقتول کا کیا حال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی وہی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر نہ بن جانا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو کوئی مظلومانہ قتل کیا گیا، جس کو ناحق قتل کیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کو پورا غلبہ دیا ہے۔ یہاں ولی سے مراد وہ شخص جو قتل کے ورثاء اور اسباء میں سے اس کے سب سے زیادہ قریب ہو، یعنی ہم نے مقتول کے ولی کے لیے قاتل سے قصاص لینے کی ظاہری دلیل فراہم کر دی، نیز اسے قدری طور پر بھی قاتل پر اختیار عطا کر دیا، مگر یہ اس وقت ہے جب قصاص کی موجب تمام شرائط یکجا ہوں،
مثلا ارادہ اور تعدی کے ساتھ قتل کرنا اور مقتول اور قاتل میں برابری وغیرہ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 34۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے یتیم کے سرپرستوں کو حکم دیا ہے وہ یتیم اور اس کے مال کی حفاظت کریں، اس کے مال کے قریب نہ جائیں، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو۔ یتیم اپنے مال کے بارے میں کم سنی میں کچھ نہیں جانتا، نہ وہ تجارتی مال کی معرفت رکھتا ہے، نہ کوئی اور انتظام کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یتیم کے سرپرستوں کو حکم دیا مال کو تجارت میں لگاؤ، اسے برباد ہونے سے بچاؤ، یتیم کے مال کو برے ارادے سے فضول خرچ نہ کرو اور اس مال میں اضافے کی خواہش رکھو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عہد عام لفظ ہے جو انسان اور رب کے درمیان یا اس کے اور مخلوق کے درمیان ہوتا ہے، یعنی لوگوں سے جو عہد و پیمان کیا ہے اسے پورا کرو۔ اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے عام طور پر عہد لیا اور دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہاں ایفا عہد کا حکم دیا گیا۔ ان العہد کان مسئولا، یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عہد توڑنے والے سے اس کی بدعہدی کے بارے میں سوال کریں گے۔ عہد کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل باز پرس ہے۔ جو دو لوگ عہد کرتے ہیں تو یہ محض ان کے درمیان کا معاملہ نہیں ہوتا، اس میں اللہ تعالیٰ بھی تیسرے فریق کی حیثیت میں ہوتے ہیں۔ عہد سے یوم العصر کا میثاق بھی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے۔ عہد سے مراد انسانوں کے آپس کے معاہدے بھی ہیں، اس سے مراد اجتماعی معاہدے بھی ہیں جو کسی جماعت یا معاشرے یا رعایا یا حکومت کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ عہد سے مراد بین الاقوامی معاہدے بھی ہیں۔ عہد کی پابندی نہ کرنے والا بے قدر و قیمت انسان ہے، نہ بندوں کے نزدیک بد عہد کی کوئی قدر ہے، نہ اللہ کے نزدیک۔ عہد توڑنے سے انسان تب بچ سکتا ہے جب وہ دوسرے فریق کو کمزور اور انسان کی حیثیت سے نہ دیکھے، جو اللہ تعالیٰ کو دیکھے جس کی پکڑ سے بچنا کسی صورت ممکن نہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذْ كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور جب ماپ کرو تو پورا پورا ماپ کرو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 35۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذْ كِلْتُمْ، اور جب ماپ کو کرو تو پورا پورا ماپ کرو، یعنی پیمانے پورے بھر کر دو، کم نہ کرو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، عدل کرو۔ قسطاس یعنی ترازو اور اردو زبان میں بمعنی عدل ہے۔ قسطاس مستقیم وہ ترازو ہے جس میں پاسنگ بھی نہ ہو، اسی سے پورا پورا تول کر دو۔ دنیا میں بھی اسی میں بہتری ہے کہ تمہارا کاروبار چمک اٹھے گا اور آخرت میں بھی اسی کی وجہ سے تم جہنم سے نجات پا جاؤ گے، اس کا ثواب بہت ہے اور انجام بھی خوش کن۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیوپاریوں تمہیں دو چیزیں مل گئی ہیں جس کی وجہ سے پہلی قومیں تباہ ہوئیں، یعنی ناپ اور تول۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوجود قدرت کے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے حرام چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا میں آخرت سے پہلے یقیناً اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے ماپ میں سب سے برے تھے، یعنی کم تولتے اور کم ماپتے تھے، جیسے دغا باز بنی اس زمانے میں کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت اتاری، خرابی ہے کم ماپنے والوں کے لیے آخر تک، اس کے بعد اچھا ماپنے لگے۔
ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک کچھ لوگ صبح کے وقت خرید و فروخت کرتے نظر آئے۔ آپ نے ان کو پکارا ہے تاجروں کی جماعت۔ جب ان لوگوں نے اپنی نگاہیں اونچی اور گردنیں لمبی کر لیں تو آپ نے فرمایا تاجر قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ فاسق اور فاجر ہوں گے، سوائے ان کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور نیکوکار اور سچے ہوں۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا۔ ذالک خیر، اس کے نہ ہونے سے بہتر ہے، احسن تاویلا یعنی یہ عدل انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ بندہ تاوان اور نقصان سے محفوظ رہتا ہے اور عدل و انصاف اور ناپ تول پورا کرنے سے برکت نازل ہوتی ہے۔ جو شخص عقیدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ناپ تول پورا کرتا ہے اس کی ذہنی سطح بلند ہوتی ہے۔ ایسے شخص کا دل پاک ہوتا ہے اور دیانتداری سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو زیادہ سکون نصیب ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو مادی فوائد تو حاصل ہوتے ہی ہیں، روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جبکہ محض تجارتی مقاصد کی خاطر دیانتداری سے کام لینے والے کو دنیا کے مادی فوائد یعنی کاروباری فوائد تو حاصل ہوتے ہیں، روحانی فوائد نصیب نہیں ہوتے۔ اسلام انسانوں کے مادی اور روحانی فوائد کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے جو انسانوں کے لیے نفع مند ہے۔ ناپ تول پورا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ دل کی پاکیزگی ہے۔ ناپ تول پورا کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ ناپ تول پورا کرنے سے لوگوں کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ ناپ تول پورا کرنے سے معاشرے کی نشو و نما صحت مند بنیادوں پر ہوتی ہے۔ ناپ تول پورا کرنے سے کاروبار کو ترقی ملتی ہے۔ ناپ تول پورا کرنے سے برکت ملتی ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا کردار کی پستی کی دلیل ہے۔ ناپ تول میں کمی نفسیاتی گراوٹ ہے۔ ناپ تول میں کمی دھوکہ اور خیانت ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے سے انسان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ ناپ تول کی کمی کرنے سے مارکیٹ میں کاروباری اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ ناپ تول کی کمی کرنے سے کساد بازاری پیدا ہوتی ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ناپ تول کی کمی کا نقصان پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔ ناپ تول پر دنیا کے کاروبار کی بنیاد ہے۔ ناپ اور تول پورا کرنا معاملات میں دیانت اور امانت کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں ناپ تول اور عدل کی توفیق دے، چاہے وہ حقوق کا معاملہ ہو، پیسوں کا معاملہ ہو، کسی کی عزت کا معاملہ ہو، کسی قسم کا معاملہ بھی ہو، اس کو عدل سے کام کریں اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔